میرے محترم دوستو، اگرچہ ہماری عمریں کم ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمارے اعمال جو ہمیں دیے اس کی قیمت بڑھا دی۔ اب رمضان کے ایک نماز کی کیا ثواب ہے؟ من تقرب فيه بخصلة كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه۔ سلمان فارسی کی وہ حدیث فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو رکھا حدیث سلمان فارسی ہے، حضور نے فرمایا جو اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض جس نے ادا کیے ہو، اور جس نے ایک نفلی کام ادا کیا ماہ رمضان پر اس نے ایسے جیسے فرض ادا کیا۔ اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دیا، اس لیے کہ ہماری عمریں کم ہیں، اس لیے اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی۔ جتنی تلاوت کرو گے ثواب، مواقع اللہ دیتے، ایام دیتے ہیں، وقت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک پھر ایسا پاکیزہ مہینے بھی عطا فرماتے کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو 11 مہینے ہم نے بہت کما لیا، دنیا کتنا لے کر جائیں گے، کتنا کھائیں گے، ایک مہینے میں اپنے آپ کو ذرا یعنی دنیا کے کام سے اپنے آپ کو ذرا کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، ان اعمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نماز کی طرف توجہ ہو، اللہ سے انہماک ہو، اللہ سے دعائیں ہو، اللہ سے لینے ہو، پتہ نہیں پھر یہ مواقع ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے بھی دیکھ کرو تم نے کیا تیاری کی ہے، یعنی آخرت کے لیے بھی دیکھتے رہو کیا تیاری ہے۔ ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ بھئی اولاد تاکہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بن جائے، اتنا چھوڑ کے جائے، ان کے لیے کبھی ہم نے یہ سوچا کل جب ہم بارگاہ خداوندی میں جائیں گے ہماری تیاری مکمل ہے؟ مجھے پھر بہلول یاد آ جاتا ہے کہ وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے کہا جب بھی محل میں بہلول آئے، بہلول نے جانا درویش سے اپنے درباروں سے کہا روک ٹوک نہ کیا کرو، آنے دیا کرو۔ ایک دن بہلول آئے سیدھے ہارون رشید خلیفہ کے پاس، دیکھا اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ بہلول نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ہاں بہلول آپ کا انتظار تھا، یہ آپ کو دینا تھا میں نے، یہ آپ لے لیں، جو تمہیں بیوقوف نظر آئی یہ اس سے دے دینا۔ ہاں فرمایا لائیے، آپ کی امانت ہے، میں دے دوں گا۔ گویا ہارون رشید نے کہا ہماری نظر میں تو بیوقوف ہے، میں فی الحال تمہیں دے رہا ہوں، جو تم سے زیادہ نظر آئے اس سے دے دینا۔ بہلول لے کر چلے گئے، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بہلول نے دیکھا کہ رش کش ہو رہا ہے محل کی طرف، کسی سے پوچھا خیر ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے بہلول کیا ہوا؟ ہارون رشید بیمار ہے۔ بیمار ہے؟ ہاں۔ فوراً باگے چلے گئے، جا کر دیکھا تو بستر پر لیٹ سے۔ کہا کہ خلیفۃ المسلمین کیا ہوا؟ کہا بہلول آخری وقت ہے، اللہ کی طرف جانے کی تیاری ہے، پریشانی یہ ہے کہ کل کے واسطے کوئی تیاری نہیں ہے، کیا کروں گا، اللہ کے حضور کیسے جاؤں گا؟ فرمایا ایسے کر لو، خیمے بیچ دو، نوکر چاکر بیچ دو، اپنے خدام بیچ دو، فوج سپاہی بیچ دو، کھانے پینے کی چیزیں بیچ دو، سہولت ہو جائے گی۔ تو جب بھی شکار پہ جاتے ہیں یہ چیزیں آگے جاتی ہے۔ کہتے ہو بہلول واقعی تم یعنی دماغ سے خالی تھے اور خالی، بھئی ہم نے ایسے سفر پہ جانا ہے کہ یہ چیزیں نہیں جا سکتی، تنہا سفر ہے۔ کہا تنہا سفر ہے؟ نوکر غلام خادم چاکر کھانے پینے نہیں جا سکتی؟ کہا کچھ بھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا پھر رک جاؤ، تمہاری امانت ہے وہ لاتا ہوں۔ گئے، وہ لاٹھی لایا، کہا ہارون رشید یہ لے لو، آپ کی امانت ہے۔ آپ نے کہا جو تم سے جو بیوقوف نظر آئے اس سے دے دینا۔ اس وقت روئے زمین پر ہارون رشید تم سے زیادہ بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی سفر ہے، تیاری کچھ نہیں ہے۔ اس وقت تو تم نے کہا تھا بیوقوف کو دے دینا، سب سے بڑے بیوقوف تو وہ۔ ہارون رشید بیٹھ گئے۔ بہلول واقعی ہم آپ کو مجذوب سمجھتے رہے، آج تو نے عقل کی بات کی کہ ہم ہی سب سے بڑے بیوقوف تھے کہ اتنی بڑی سفر کے لیے ہماری کچھ بھی تیاری نہیں۔ میرے محترم